ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے تل ابیب، حیفا، تامرہ بستی اور کئی شہروں کو 100 سے زائد بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ شمالی اسرائیل اور ساحلی شہر حیفا میں میزائل ٹارگٹ پر ہٹ کیے۔ اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس کی فضا، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کی تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں میں ایرانی میزائل گرنے کی تصدیق۔ ایرانی حملوں میں ایک خاتون سمیت 6 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حیفا میں آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایرانی میزائلوں کو روکنا اسرائیل کے لیے چیلنج بن گیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کو تباہ نہ کر سکا۔ ایران نے کامیابی کے ساتھ لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی اسرائیلی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گلیلی پر ایرانی حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک، 13 زخمی ہوئے۔ دوسری طرف ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، اسرائیلی فوجی بھی خوف سے تھر تھر کانپ اٹھے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اسرائیلی فوج کے عربی زبان کے میڈیا ونگ کے ترجمان ایرانی حملوں سے خوف زدہ، خوف سے کانپتے ہاتھ پینٹ میں جیب میں ڈال کر چھپانے کی کوشش۔ ایران کے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے، ایرانی مندوب سعید ایروانی۔ مشرق وسطی میں صورتحال مزید سنگین۔ امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع کی تصدیق، کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچائیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیج دیے گئے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل سے ناکام بناتا رہا۔ ایرانی صدر پزشکیان، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن اور سلامتی پر بھی تبادلہ خیال۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے مسعود پزشکیان سے رابطہ، کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترک صدر کا ایرانی ہم منصب سے مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی رابطہ، کہا اسرائیل خطے میں استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ سعودی ولی عہد اور برطانوی وزیر اعظم کا بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی ولی عہد سے رابطہ، مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ روسی صدر پیوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی ایران کے جوہری پروگرام بارے بھی گفتگو۔ امریکی صدر کا کہنا ہے روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی۔ پیوٹن میں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، کہا صورتحال کو نارمل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے بھی ایران پر مزید حملے، تہران، بندر عباس، تبریز اور دیگر شہروں میں میزائل داغ دیے۔
ایران نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران میں 40 اہداف کو نشانہ بنایا، تہران میں وسیع پیمانے پر حملے کیے، ایرانی جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں سے تہران میں تیل کے 2 ڈپو متاثر، بوشہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی، تیل کے تمام تنصیبات پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ایرانی حکام کا موقف، ایران کے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق۔ اسرائیل کے تازہ حملے میں ایران کے مزید 4 جوہری سائنسدان بھی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 134 افراد شہید، 431 زخمی ہو چکے ہیں، شہداء میں 20 معصوم بچے بھی شامل۔ اسرائیل کی امریکہ سے براہ راست ایران پر حملوں میں شامل ہونے کی درخواست۔ پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت پر ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی سے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار، اسرائیل کی اشتعال انگیزی اور مہم جوئی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے اسرائیل کے جارحانہ رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا ترک صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں خطے کی تشویشناک صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیل کو جارحیت سے باز رکھنے پر زور۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار، اسرائیلی حملوں کے دوران مذاکرات کرنا بے معنی ہے، اسرائیل کے وحشیانہ رویے کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ کا رد عمل، جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اتوار کو عمان میں شیڈول تھے، ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ، عمان نے تصدیق کر دی۔ ایران اور امریکہ میں جوہری مذاکرات اب نہیں ہوں گے، سفارتکاری اور بات چیت ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے، عمانی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، کہا ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا، ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج میں ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے، اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ۔ آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا، پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا، آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی، ہم نے ابھینندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، وزیر دفاع خارجہ آصف کا مطالبہ، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا خاموش ہے، اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی، ہم نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا، 2019 میں ابھینندن کو بھارت واپس بھیجنا پاکستان کا سرنڈر تھا، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا، ابھینندن کو 24 گھنٹے میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا، ابھینندن کو واپس بھیجنے کی سرنڈر پر اس وقت بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا، نون ترقیاتی بجٹ کے لیے 4060 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ترقیاتی پروگرام کے لیے
1240 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का नए बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल करने का फैसला। जारी स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत 1115 अरब 70 करोड़ रुपए अपने लोकल फंड से फ्राहम करेगी। लाहौर ता रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन रावलपिंडी इस्लामाबाद तमरी 1 अरब रखे जाएंगे। पंजाब एयरलाइन के क़याम के लिए 1 अरब रुपए रखने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का खुद मुख्तार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। भारत FATF में भी नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारत की सिफारती वफ़द की भरपूर कोशिश रही पाकिस्तान को FATF के इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए। FATF फैसले के बाद भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इजलास के दौरान चीन ने पाकिस्तान के हक़ में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। ये पाकिस्तान के सिफारती महाज पर एक और कामयाबी है। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान इसराइल के गजा पर भी हमले। 48 घंटों में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद, 605 जख्मी हो गए। इमदाद की तकसीम के मराकज़ पर इसराइली हमले थम न सके। अब तक खुराकी मुतलाशी 274 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 55,297 हो गई। 1,28,426 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। वाशिंगटन DC में अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह पर परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया समेत तकरीब में शिरकत। अमरीकी वज़ीर दिफा और दीगर अहम शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड को देखा। परेड में अमरीकी जदीद जंगी साजो सामान की नुमाइश की गई। अमरीका को शिकस्त देने वाले जान लें, शिकस्त इनकी होगी। हमारे सिपाही कभी हार नहीं मानते। अमरीका के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। दुश्मनों को बताना चाहता हूं कि हमारी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीकी फौजी हर खतरे का सामना करने को तैयार हैं। आज हमने दुनिया की तारीख बदल दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। और वालिद एक शजरे सायादार दरख्त। वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन। आज के दिन इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि वालिद अपनी फैमिली पर छत के मानिंद होता है जिसका कोई नमुल बदल नहीं। बाप अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। बाप अपनी औलाद के लिए जो तकलीफ और मुश्किलात सहता है वो नाकाबिले बयान है।